الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، تو جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ دو باتیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ منافقین کے جو کام کاج تھے، جو بھی وہ کرتے تھے مسلمانوں کو ستانے کے لیے، اللہ کے رسول کو ستانے کے لیے، وہ فتنہ اور فساد تھا، فتنہ اور فساد مچاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ فتنہ اور فساد ہے، بلکہ اپنے کاموں کو وہ اصلاح سمجھتے تھے۔ ولیکن لا یشعرون نے بتا دیا، سمجھ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، اپنے فتنے کے کاموں کو اصلاح کا کام سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ فتنہ مچانے کے کام دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ فتنوں کی ایک قسم تو وہ ہے جس کو سب فتنہ سمجھتے ہیں، چور، ڈاکہ، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، دنگا، فساد، اس کو سب فتنہ سمجھتے ہیں، اور اس میں پڑھنے والوں کو فتین کہتے ہیں۔ گلا ساتھ نہیں دے رہا آج۔ اور فتنہ اور فساد کا دوسرا جو ہے، فتنہ اور فساد کے دوسرے قسم کے جو کام ہوتے تھے وہ ہوتے ہیں جن کو حسد کہتے ہیں، کینہ کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں۔ ان کو اکثر لوگ فتنہ نہیں سمجھتے، بلکہ مانتے نہیں کہ مجھے حسد ہے۔ پہلی مصیبت تو یہ، جس کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حاسد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا عہدہ گرے گا، میری ویلیو کم ہو جائے گی، میری عزت گھٹ جائے گی۔ دل میں حسد ہے لیکن خود کو حاسد مان نہیں رہا، خود کو حسد والا نہیں کہہ رہا۔ منافقین جو پہلی قسم ہے، قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ، اس سب سے بچتے تھے، اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر خود کو کہتے تھے کہ ہم تو فتنہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن حسد، کینہ، بغض، عداوت، اس کے اندر مبتلا تھے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے حسد کی وجہ سے بعض الٹے سیدھے کام بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمن طاقتوں کے ساتھ مل گئے، دیکھ لیا کہ کون کون مسلمانوں کا دشمن ہے، ان سے جا کے ساز باز کر لی، جیسے مشرکین مکہ۔ اور یہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس میں پڑ جائے تو ایسی اخلاقی خرابی ہوتی ہے، ایسا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ بعض مرتبہ انسانیت سے گر جاتا ہے، بلکہ بعض حیوانوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ منافقت میں پڑا، حسد میں مبتلا ہوا، اب ایسے کام کرے گا کہ وہ نقصان پہنچائے گا جو نقصان شاید چور ڈاکو بھی نہ پہنچاتے، جو نقصان شاید حیوان اور جانور بھی نہ پہنچاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور ڈاکوؤں کو اور ان سے ہونے والے نقصانوں کو آپ قانون کے ذریعے سے روک سکتے، قانون بنائیے، ان کو اپلائی کیجیے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو روک دیجیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قانون وغیرہ جو ہے نا، یہ کوئی مشین نہیں ہے، ان کو انسان ہی بناتے ہیں اور انسانوں پر ہی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہی قانون بنا کے خود قانون شکنی کرے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہی معاملہ ان منافقوں کا ہے، جو قانون بنائے گئے
اور جو چیزیں آج دیکھیں دنیا کے اندر تہذیبوں کا دور ہے، پورا طوفان آیا ہوا ہے، پڑھائی لکھائی ایجوکیشن، اور گاؤں گاؤں دیہاتوں کے اندر پکی سڑکیں، بجلی، پانی، یہ ساری سہولتیں دستیاب ہیں یا نہیں؟ آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسپتال ہیں، دنیا بھر کی فیسلٹیز ہیں۔ تہذیبوں کی بات ہوتی ہے، کلچر کی بات ہوتی ہے، ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی کی بات ہوتی ہے، تمیز کی بات ہوتی ہے، دائرے کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے۔ ہر جگہ آپ کو شہروں کے اندر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر کتنی خرابیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان آج کا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ قانون کا پابند انسان آج کا ہے، لیکن سب سے زیادہ بغیرتی کب ہے؟ سب سے زیادہ بغیرتی بھی تو آج ہی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ خون خرابہ بھی تو آج ہی ہو رہا ہے، سب سے زیادہ قتل، غارت گری، چوری، ڈاکے اور زنا کتنا عام ہو چکا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان سب سے زیادہ ڈارک ایج میں جی رہا ہے، جی رہا ہے نہیں جی رہا ہے؟ تو یہ قانون بنا کر پھر اس پر عمل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں کہ قانون بنا کر کے دنیا کو دے دیے کہ تم اس پر عمل کر لو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اور قرآن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ تیار کیے کہ جب تک وہ لوگ اس سرزمین پر رہے، اس زمین نے اور اس آسمان نے اور اس پر رہنے والی مخلوق نے وہ امن و امان کا دور دیکھا کہ آج تک اس کی مثال پوری دنیا انسان نہیں دے سکتی۔ یہ امن و امان ایک باقاعدہ شریعت کے مطابق اور نبی کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کو قانون دے دے کر، قانونی کتابیں دے دے کر اس پر چلانے کے لیے کہہ دینا، اس سے یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ منافقین کے ساتھ تھا، ان کو اپنے دل کا جو بغض تھا وہ اصلاح نظر آتی تھی، اس لیے ان سے کہا جاتا تھا فساد مت کرو، اس کے باوجود بھی کہتے تھے ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، اور اپنے کاموں میں بدستور لگے رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا الا انہم هم المفسدون، یقیناً یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔